آج کل جو ہے ایک انجینئر صاحب جو اپنے آپ کو جو ہے عالم سمجھتے ہیں پاکستان کا بہت بڑا، اگر کبھی وہ آپ کو چیلنج کریں علم کے حوالے سے تو کیا آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں؟ انجینئر صاحب نہ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. ان کے اندر یہ ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکے. کیا ایسا پاسبل ہے کہ کوئی بھی شخص خود بیٹھ کے اپنا روحانی علاج کر سکتا ہے؟ بالکل پاسبل ہے. ہمارا تو مشن ہی یہ ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں لوگوں سے کہ دیکھیں آج کل جو ہے ایک انجینئر صاحب جو اپنے آپ کو جو ہے عالم سمجھتے ہیں پاکستان کا بہت بڑا، اگر کبھی وہ آپ کو چیلنج کریں علم کے حوالے سے تو کیا آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں؟ انجینئر صاحب نہ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. ان کے اندر یہ ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکے. ہم نے بہت پہلے ان کو چیلنج دیا تھا، لیکن وہ نہ تو چیلنج قبول کرتے ہیں اور نہ ہی چیلنج دے کے میدان میں آتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس دن میں کسی عالم کے پاس بیٹھ گیا یا کسی مفتی کے سامنے بیٹھ گیا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کیونکہ انجینئر صاحب کے پاس سوائے بڑکوں کے اور سوائے تانوں کے اور سوائے تبرہ کے اور کچھ نہیں ہے. جہالت ہی جہالت ہے. قرآن و حدیث سے بالکل ناواقف ہیں. صریحاً بہت ساری غلطیاں ہیں ان کے. ہر بیان کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جو قرآن کے منافی ہوتا ہے. تو لوگ ان کو کیوں سننا چاہ رہے ہیں؟ کیوں ایسا نہیں ہو رہا کہ پاکستان گورنمنٹ پہ پابندی لگا دے، ان کو بین کر دے؟ یہ تو ہمارے ایمان کا نقصان ہے، اور یہ اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. جی بالکل، اسلام کے اندر آزادی ہے، اور اسلام کے نام پہ آپ جو بات کریں گے پاکستان آپ کو اس میں کچھ نہیں کہے گا. اسلام کے نام پہ وہ کھیل رہے ہیں اور ایک بند کمرے کے اندر کھیل رہے ہیں. اگر باہر آئیں تو پھر سارا کچھ ہو سکتا ہے. وہ تو پھر ایک فرقہ واریت کی آگ کو اجاگر کر رہے ہیں، ایک فرقہ نیا فرقہ پیدا کر رہے ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ سمجھدار ہیں، لوگ بھی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، حقیقت سے واقف ہے. سورہ رحمان کے بارے میں آتا ہے کہ گھر میں اگر سورہ رحمان لگے یا کسی مریض کو سنائی جائے تو بڑی جلدی شفا یاب ہو جاتا ہے. تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کس طرح اس کو سننا چاہیے؟ کس طریقے سے سننا چاہیے؟ کاروبار کے لیے کیسے سننا چاہیے؟ اگر کوئی بیمار ہے اس کے لیے کیسے اس کو جو ہے سننا چاہیے؟ کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ ہر بندے کے لیے کیا کیا علاج کا طریقہ سورہ رحمان کے ساتھ؟ سورہ رحمان کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی صفات کو بیان کیا ہے. جنت کے تذکرے ہیں، بڑی خوبصورت باتیں ہیں سورہ رحمان کے اندر. اور سورہ رحمان بڑی پسندیدہ صورت ہے اللہ رب العزت کو. اس میں اللہ رب العزت نے شفا بھی رکھی ہے. ہمارا ایک عمل ہے، اگر کوئی مریض لا علاج ہو کہ اس کا مرض ٹھیک نہ ہو رہا ہو دوائیوں سے، بالکل لا علاج مرض ہو، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہو، تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک گھڑا آپ لیں مٹی کا، اس کے اندر پانی بھریں اور 3 مرتبہ آپ سورہ رحمان کو اس کے اوپر تلاوت کر دیں. پھر اس گھڑے سے مریض کو آپ پانی پلاتے رہیں. 3 دن وہ پانی ختم کرے، پھر 3 دن کے بعد نیا پانی دم کیا جائے، پھر 3 دن کے بعد نیا پانی دم کیا جائے. اللہ کے فضل و کرم سے 21 دن کے اندر اندر لا علاج مرض جو ہے اللہ سورہ رحمان کی برکت سے فضل فرمائیں گے اور ٹھیک ہو جائے گی. ہم نے ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ ایک ہاسپٹل ہے، وہاں پہ سورہ رحمان لگائی جاتی ہے اور مریضوں کا اس کے تھرو جو ہے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. میں نے دیکھی ہے وہ ویڈیو. سورہ رحمان کی حقانیت کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اللہ نے اس کے ذریعے شفا رکھی ہے. قرآن سارے کا سارا ہی شفا ہے. بالکل سننے سے بھی فائدہ ہوتا ہے، پڑھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے، اور آپ کسی کو اگر کسی چیز پہ دم کر کے دیں تو اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے. لیکن وہاں پہ میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ سورہ رحمان جو ہے اللہ رب العزت کے کلام پاک کی صورت ہے اور اللہ اس کی تلاوت فرمائیں گے، تو اس کے سننے کے بھی کچھ آداب ہیں. ان میں یہ ہے کہ اگر خاتون ہے، دوپٹہ اترا ہوا ہے، تو وہ دوپٹہ لے، بڑے بادب طریقے کے ساتھ اس کی تلاوت کو سنیں. قرآن مبین کتاب ہے، اللہ پاک نے لکھا ہے، یہ مبین ہے، کھلی کتاب ہے. تو لوگ کہتے ہیں کیوں نہ ہم عاملوں کے پاس جانے کے بجائے، پیروں کے پاس جانے کے بجائے خود سے قرآن میں حل ڈھونڈیں؟ کیا ایسا پاسبل ہے کہ کوئی بھی شخص خود بیٹھ کے اپنا روحانی علاج کر سکتا ہے؟ بالکل پاسبل ہے. ہمارا تو مشن ہی یہ ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں لوگوں سے کہ دیکھیں قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے اور اس کتاب کے اندر ہی سارا کچھ ہے. لوگ جو آپ کو بتاتے ہیں اسی قرآن پاک سے بتاتے ہیں.
آپ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ قرآن پاک کی آیات سے آپ مدد لیں اور اپنے استعمال میں لا کے آپ ان سے فائدہ حاصل کریں۔ ہم جو عمل اور وظیفہ بتاتے ہیں وہ الحمدللہ قرآن و سنت کی روشنی میں بتاتے ہیں، پھر ہم اس کی اجازت بھی دیتے ہیں کہ آپ اس کو کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، آپ کی جائز ضرورت ہے، آپ ہمارے وظیفے کو خود گھر بیٹھ کے ہی کریں، آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہونا ہی ایسے چاہیے، کسی بابے کے پاس، کسی عامل کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ آپ جب جائیں گے وہ آپ کو اور راستوں پہ ڈال دیں گے۔ قرآن آپ کے پاس موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین آپ کے پاس موجود ہیں، دعائیں آپ کے پاس موجود ہیں، آپ ان دعاؤں کی برکت سے، قرآنی آیات کی برکت سے خود سے ہی اپنی ضرورت کو پورا کریں۔ لیکن جو زندگی کے دنیا کے معاملات ماحول چل رہا ہے، تو میرے خیال سے کہ ہر بندے کو چاہیے کوئی نہ کوئی روحانی پیشوا اپنا رکھے، کوئی نہ کوئی پیر حضرات رکھے، تاکہ وہ اس دنیا کی دلدل کے اندر نہ گھسے اور اس کا دل ناپاک نہ ہو۔ وہ سنا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جب آپ ان کے سامنے بیٹھتے ہو تو وہ آپ کے دل کے اندر جو میل ہوتی ہے اس کو پاک کرتے ہیں۔ تو میرے خیال سے کہ بے شک قرآن ایک مبین کتاب ہے، لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی پیشوا لازمی ہونا چاہیے انسان کے پاس، جو پیر صاحبان ہو، جس نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہو اور سینہ بہ سینہ علم لے کے چل رہا ہو، تاکہ وہ ہمارے دلوں کے اندر جو گندگی ہے اس کو پاک کر سکے اور ہمیں اللہ کے پاس لے کے جا سکے، ہمیں نبی کی زیارت کرا سکے۔ جی بالکل، بندے کو اپنا پیشوا رکھنا چاہیے، پیر رکھنا چاہیے، اور پیر کی صحبت میں بھی بیٹھنا چاہیے، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو بھی قائم رکھنا چاہیے۔ لیکن پیر جو ہے وہ تعویذوں والا نہیں، وہ پیر جو آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑے، جو حقیقت میں اللہ کا ولی ہے، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا چاہیے، اس کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، اس کے پاس بیٹھنا چاہیے، اس سے دعا کروانی بھی چاہیے اور اس کے سامنے اپنے مسائل رکھنے بھی چاہیے، تاکہ وہ آپ کو آسانی کے ساتھ ان کا حل بتائے اور اللہ رب العزت آپ کے اوپر فضل فرمائے۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نیک نہیں ہوں، نیکوں سے محبت کرتا ہوں، شاید کہ اللہ مجھے بھی نیک کر دے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما، پھر مجھے جنت میں داخل فرما۔ تو نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی محبت، یہ انسان کے ساتھ لازمی طور پہ ہونی چاہیے۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں، حدیث پاک میں ہے کہ انسان قیامت والے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ دنیا کے اندر محبت کرتا ہوگا۔ ایک آخری سوال، اسم اعظم کیا اور کیا آپ لوگوں کو اسم اعظم بتاتے ہیں؟ جی، اسم اعظم کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بہت ساری دعاؤں سے ثابت ہے، اور یہ سورہ حدید ہے، اس کی جو پہلی 5 آیات ہیں ان کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے اندر بھی اسم اعظم ہے۔ ویسے تو اللہ رب العزت کے جو 99 نام ہیں یہ سارے کے سارے ہی اسم اعظم ہے۔ عاملین نے جو اپنے تجربات کی بنیاد پہ یہ بات بتائی ہے، ان میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی بندے کا نام احمد ہے تو وہ اس کا پہلا حرف الف ہے، تو اللہ کے جو 99 نام ہیں ان میں جس کا پہلا حرف الف ہے وہ اس کا ورد کرے، وہ اس کے لیے اسم اعظم ہے۔ اگر کسی کا نام محبوب ہے، میم آ گئی شروع میں، تو اللہ کا نام مجیب ہے، وہ اس کا ورد رکھے، وہ اس کے لیے اسم اعظم ہے۔ اللہ کے 99 نام ہی اس کے لیے اسم اعظم ہیں۔ اور قرآن پاک میں ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا۔ تو یہ آیات جو ہیں ان کے اندر اللہ نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان آیات کے اندر اسم اعظم ہے، جو ان آیات کے ذریعے دعا کرے گا اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ یہ تھے مفتی احمد شہباز صاحب، جو ہمیں بتا رہے تھے کہ ایک عامل عالم میں کیا فرق ہے، اور ہمیں آیا ان لوگوں کے پاس جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، اور اللہ کے ناموں کے وظائف ہماری زندگی میں کس طرح تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں، اور کن باتوں سے ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کہ ہم پہ کالا علم ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارے یہ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا، اور آپ
اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور لوگوں تک اللہ کا اور دین کا پیغام پہنچائیں گے۔ شکریہ۔